بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فاریہ ہے، میری عمر 28 سال ہے۔ میں سندھ کے شہر حیدرآباد کی رہنے والی ہوں۔ میں اب بھی ایک خوبصورت دوشیزہ ہوں، جیسی شادی سے پہلے تھی۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ اس عرصے میں میرے ساتھ کئی واقعات پیش آئے جنہیں میں اب بھی سوچتی ہوں تو مجھے گھن آتی ہے۔ میری شادی ایک ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جو کہ عاملوں وغیرہ پر کافی بھروسہ کیا کرتے۔ ان کے گھر کے ہر بچے کے گلے میں کم از کم 2 تعویذ ہمہ وقت لٹکے رہتے، جیسے ان کے خاندان کے انتخابی نشان ہی یہ ہو۔ وہ لوگ بہت عجیب سے تھے، کیونکہ لڑکے کی ماں اور ساتھ میں صرف ایک عورت آئی تھی جس کے ساتھ 4 بچے تھے، اور ان 4 بچوں کو کالے ٹیکے لگے ہوئے تھے اور ساتھ گلے میں لٹکتے تعویذ دیکھ کر میری آنکھیں باہر کو آئی تھی۔ جب میرے لیے اس گھر سے رشتہ آیا تو میری کزنز نے مجھے بہت چھیڑا کہ دیکھو فاریہ، اب جب بھی تو آئے گی تو سامان کم ہوگا اور صندوق میں ڈھیروں تعویذوں کے انبار لگے ہوں گے۔ ایک کزن تو یہ تک کہہ رہی تھی کہ جب بھی فاریہ میکے آئے گی تو ایک گاڑی میں فاریہ ہوگی اور ایک میں اس کے تعویذ ہوں گے۔ ایک بولی کہ جب فاریہ کی اولاد ہوگی تو دائی کہے گی مبارک ہو، تعویذ ہوا ہے۔ اسی طرح کی باتیں سن کر میرا دماغ پہلے ہی اس رشتے سے اکتا گیا تھا، اور میرا دل چاہنے لگا کہ کاش بس کچھ بھی ہو جائے مگر میری شادی یہاں پر نہ ہو، ورنہ میرا تو ساری زندگی خاندان میں مذاق بنا رہے گا۔ میں نے اپنی طرف سے اپنی امی کے کان میں یہ باتیں ڈالنا شروع کی کہ امی، ابھی تو ہم نے لڑکا بھی نہیں دیکھا، ان لوگوں کو بھی چاہیے تھا کہ کوئی شگن دے کر جاتے یا کچھ اور خالی آئے اور خالی ہی چلے گئے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ امی نے اس بات پر مجھے گھورا تھا اور یہ کہہ کر کہ میرا منہ بند کر دیا تھا کہ تم سے کسی نے نہیں پوچھا، جہاں ہمارا دل کرے گا ہم کریں گے۔ امی کی اس بات پر میں اپنا ایک منہ لے کر پیچھے ہٹ گئی۔ آخر میرے مستقبل کا سوال تھا، لیکن کسی کو مجھ سے پوچھنے کی بھی پڑی ہی نہیں تھی۔ سب بڑے لوگ مل کر طے کر رہے تھے۔ وہ لوگ گاؤں گئے اور میرے سسرال والوں کا گھر دیکھ کر آئے۔ اس دن کے بعد امی کا ذہن سارا کا سارا اس رشتے کے لیے متفق ہو گیا، کیونکہ انہیں میرے لیے جیسا گھر چاہیے تھا وہ بالکل ویسا ہی تھا۔ بلکہ گھر نہیں، وہ ایک حویلی تھی جو کئی کنال کی تھی۔ دور دور تک پھیلے ہوئے کھیت سب گواہی دے رہے تھے یہ ایک بہترین خاندان ہے۔ لیکن بات وہی تھی کہ مجھے ایک فرسودہ خاندان نہیں چاہیے تھا، جہاں کپڑے بھی تبدیل کرنے سے پہلے دم کرنا پڑے۔ میرے ڈھیروں شکووں اور شکایتوں کو امی سن رہی تھیں اور بخوبی خبردار تھیں کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، اور پھر میرے سب واہمے ہوا بن کر اڑ گئے جب میں نے عامر کو دیکھا۔ وہ سب لڑکیاں جو پہلے مجھے چھیڑ رہی تھیں ان کی زبانیں بھی اب بند ہو چکی تھیں، اور ایسے قفل پڑ گئے تھے وہ بس ایک دوسرے کو تکتی رہ گئی۔ عامر مردانہ وجاہت سے بھرپور مضبوط جسم کے مالک تھے، ایسی وجاہت کہ پورے خاندان میں کسی کا بھائی اور کسی کا شوہر بھی ویسا نہیں تھا۔ میرے لیے ایسا شہزادوں جیسا شوہر، وہ بھی شہزادوں جیسی ہی آن بان اور جائیداد کے ساتھ ملنا ایک غنیمت تھی۔ اب کسی بھی انکار کی کوئی گنجائش تو رہی نہیں تھی، کیونکہ میرا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ میں دل ہی دل میں کیا سوچ رہی ہوں۔ میرے دل اور دماغ میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے، اور میری کئی شریک کزنز اس انتظار میں تھیں کہ میں انکار کروں اور عامر جیسا شاہکار کسی اور کے ہاتھ لگ جائے۔ لیکن عامر پہلے کی نظر میں میرے دل میں گھر کر چکے تھے۔ وہ مسکراتے مسکراتے چور نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور میں خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اسی طرح شرماتے شرماتے منگنی کر دی گئی، اور پھر چند ہی دن میں شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ میں نے زور و شور سے ساری خریداری کرنا شروع کی، اور پھر شادی کا دن بھی سر پر آ گیا، اور میں عامر کے ساتھ حیدرآباد سے حویلی میں چلی گئی۔ عامر بہت اچھے تھے، میں تو شکرانے پڑھتے نہیں تھکتی تھی۔ باقی گاؤں والے جیسے عموماً ہوتے ہیں، میرے سسرال والے بھی ویسے نہیں تھے۔ میری ساس اتنے اچھے سے طریقے سے بات کرتی کہ میرا دل کرتا کہ میں ہر وقت ان کی خدمت کیا کروں۔ وہ بھی خوش تھیں اور میں بھی۔ میری کوئی نند نہیں تھی۔ وہ جو اپنے بچے ساتھ لاتی وہ میری ساس کی بہن تھی، جو اپنے گھر میں ہوتی تھی اور بہت کم آیا جایا کرتی۔ وہ بھی اپنے کام سے کام رکھتی، اور یہی اس کی ایک اچھی عادت بھی تھی۔ ایک اور الگ سی چیز تھی کہ میری ساس نازیہ اتنی بوڑھی نہیں لگا کرتی تھیں جتنی انہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ عامر کم از کم 30 سال کے تھے اور امی تو ابھی 50 کی بھی نہیں لگا کرتی تھی۔ وہ بھی خوبصورت تھیں اور بالکل جوان تھیں،
ان کا پہننا، اوڑھنا، بولنا کچھ بھی ویسا نہیں تھا جیسا میں سوچ کر آئی تھی۔ دیکھنا تمہاری ساس بہت سخت ہوگی کیونکہ وہ خوبصورت ہے، اور جو ساسیں خوبصورت ہوتی ہیں وہ اپنی بہو کو آگے بڑھنے نہیں دیتی کہ کہیں بہو ان کا مقام نہ چھین لے۔ پہلے ایسی باتوں پر مجھے ڈر لگا کرتا تھا، لیکن اب ہنسی آتی تھی کیونکہ میرا وقت یہاں بہت اچھا گزر رہا تھا۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا، لیکن پھر ایک دم حالات نے ایسی کایا پلٹی کہ جیسے سب الٹ ہو گیا۔ میری شادی کو کئی مہینے ہو چکے تھے، لیکن میری گود اب بھی ہری نہیں ہوئی تھی۔ میری ساس اب اکثر بہانے سے پوچھا کرتی کہ تمہارے اور عامر کے بیچ میں سب ٹھیک ہے نا؟ میں ان کا مطلب سمجھ آیا کرتی تھی، لیکن کیا کرتی، یہ معاملات میرے ہاتھ میں تو نہیں تھے۔ میں بس یہی سوچا کرتی تھی کہ جب میری اولاد ہونی ہوگی ہو جائے گی، ابھی تو ہماری شادی ہوئے بھی کچھ ہی ماہ ہوئے ہیں۔ میں نے اس پریشانی سے تنگ آ کر عامر سے بات کی تو پھر انہوں نے مجھے تسلی دی۔ عامر بھی یہی کہتے تھے، ابھی ایک عمر پڑی ہے، ہوتے رہیں گے بچے بھی۔ لیکن امی کے لیے یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ بس کیسے بھی ہو، چاہے جادو ہی ہو، لیکن بہت جلد ہمارے گھر میں بہت سارے بچے آ جائیں۔ میں سوچتی تھی کہ ابھی بچے ہوئے نہیں ہیں تو یہ حال ہے، اگر ہو گئے تو میری کزن میرا جینا حرام کر دیں گی کہ دیکھو فاریہ کی پلٹون آ گئی ہے۔ جب سے امی جی کی یہ باتیں بڑھیں تب سے گھر میں بس ایک تبدیلی آئی تھی، وہ یہ کہ عامر اب زیادہ وقت باہر مصروف رہنے لگے تھے۔ جیسے وہ پہلے مجھے وقت دیا کرتے تھے اور ان کی توجہ کا مرکز ہر وقت میں ہوتی تھی، وہ کچھ بدل سے گئے تھے۔ مجھے کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ اس بدلاؤ کی وجہ بھی میری ساس ہے، کیونکہ میں نے غور کیا تھا کہ عامر جب بھی مجھے ان کے سامنے پیار کرتے یا پھر کہیں گھمانے لے جانے کی بات کرتے یا پھر جس دن وہ ہماری اچھی باتیں سن لیتی، اس دن وہ بیمار ہو جاتے، اور اگلے دن جب وہ اپنے کمرے سے نکلتی تو ان کے چہرے پر نشان ہوتے تھے اور آنکھیں بھی سونی ہوتی، جیسے وہ کچھ دیر تک روتی رہی ہوں۔ مجھے یہ بات کچھ عجیب سی لگی تھی کہ آخر ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کا رویہ میرے ساتھ تب بہت اچھا تھا، اور اگر میں کوئی مسئلہ ہوتا ان سے تو وہ مجھ سے کبھی تو سختی سے بات کرتی۔ اس لیے میں نے ان کے رونے کا اپنا وہم سمجھ لیا۔ ہو سکتا ہے طبیعت خرابی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مرحوم شوہر کو یاد کرتی ہوں، اور جب عامر مجھ سے پیار کرتے تھے ان کے دل میں اپنے شوہر کی یادیں آتی ہوں، اور پھر یہی سب سوچے ذہن میں لا کر میں مطمئن ہو گئی۔ لیکن میرا یہ اطمینان بھی چند ہی دن کا تھا۔ ابھی شادی کو 6 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے تھے، لیکن امی کو اب ایک دم میری اولاد کی جلدی پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ جو کہتی تھیں کہ انہیں پوتے کی چاہ ہے، مجھے ان کی آنکھوں سے دیکھ کر لگتا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ وجہ کچھ اور ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ اب امی نے مجھے مختلف عاملوں کے پاس لے کر جانا شروع کر دیا تھا۔ عامر وہ دب دیکھتے تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ پھر بھی خاموش تھے۔ میں نے انہیں کہا بھی ابھی مسئلہ نہیں ہے تو وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تب عامر نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو فاریہ، انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ اپنی نسل اگر بڑھتی دیکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئیں تو کیا ہوگا، اس لیے انہیں جو وہ چاہتی ہیں ان کے دل کی تسلی کے لیے انہیں کرنے دو۔ میں عامر کی بات سن کر بس لب بھینچ کر رہ گئی۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ یہ الٹی سیدھی منتیں اور مرادیں، مجھے بھروسہ نہیں ہے ان سب میں، لیکن پھر بھی میں خاموش رہی۔ اب امی باقاعدہ ایک عامل سے تعویذ لانے لگی تھی، اور میں بھی چپ چاپ وہ پی لیتی اور سوچتی کہ ہو سکتا ہے کہ ان تعویذوں سے سچ میں کچھ ہو جائے اور میں ماں بن جاؤں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے امید سے ہوتے ہی میری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اس لیے میں بھی اب وہ تمام وظائف کرنے لگی تھیں جو عامل بتاتے۔ لیکن ایک بات جو میں نے محسوس کی تھی، وہ تعویذ لیتے ہی میں 3-4 منٹوں میں سو جاتی، چاہے وہ دوپہر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہ تعویذ نہ لوں تو کیا ہوگا، یہ دیکھنا چاہیے، اور پھر میں نے ناٹک کیا، میں نے تعویذ لے لیا اور سو گئی۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی جب میں نے محسوس کیا کہ بستر پر کچھ حرکت ہو رہی ہے۔ میں نے ذرا سی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ عامر کھڑے تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے چوری چھپے کہیں جا رہے ہوں۔ میں دوبارہ سے آنکھ بند کر لی، اور پھر عامر نے اپنی تسلی کی کہ میں سو چکی ہوں یا نہیں، اور کمرے سے پھر باہر نکل گئے۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ کافی دیر بعد جب میں باہر گئی تو وہ کہیں بھی نہیں تھے۔ میں ساری حویلی چھان ماری، لیکن عامر کو تو جیسے زمین کھا گئی تھی۔ میں پریشان سی واپس مڑنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ امی کے کمرے کی روشنی جل رہی تھی۔ میں کافی حیران ہوئی کہ کیوں وہ اس وقت جاگ رہی ہیں۔
کیونکہ امی تو پورے 10 بجتے ہی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی جاتی تھی۔ میں آگے گئی تو دروازے سے کان لگا کر سننے لگی، کیونکہ اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بات پوری طرح سن پاتی، میرا ہاتھ زور سے دروازے کو لگا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن اس کی آواز ہوئی تھی کہ اندر بالکل خاموشی ہو گئی۔ میں فوراً اپنے کمرے میں گئی اور جا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میری سانس اکھڑی ہوئی تھی، لیکن میں جلدی سے سیدھی ہو گئی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ لیکن اب مجھے شک ہو رہا تھا، آخر کچھ تو ہے جس کی خبر مجھے نہیں ہے، اور اب مجھے جاننا تھا کہ وہ کون سا راز ہے جس سے میں اب تک انجان ہوں۔ اگلے دن میں نے دوبارہ وہ تعویذ نہیں لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ عامر آج بھی ویسے ہی دبے پاؤں اٹھے، اور پھر انہیں جب یقین ہو گیا کہ میں سو رہی ہوں تو وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں آج ان کے نکلتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر انہیں دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی۔ وہ تھوڑا سا آگے گئے تھے اور پھر ایک دم وہ گم ہو گئے۔ مجھے یہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا کہ روز اس طرف آ کر عامر کہاں چلے جاتے ہیں۔ آج بھی امی کے کمرے سے الگ الگ آوازیں آ رہی تھی۔ ایسے ہی مزید 2-3 دن تک چلتا رہا۔ اگلے دن میں نے بھی پھرتی سے عامر کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ وہ امی کے کمرے میں جا رہے ہیں، اور وہاں باتیں ہونے لگی اور ہنسنے کی آوازیں آتی رہیں۔ مجھے خود پر شرمندگی ہو رہی تھی، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ عامر کا کہیں چکر چل رہا ہے، یا پھر وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کا علم مجھے یا اس گھر میں کسی کو بھی نہیں ہے۔ لیکن اب مجھے سکون آ گیا تھا جب میں نے دیکھا کہ وہ امی کے کمرے میں جا رہے ہیں۔ لیکن اب بھی ایک عجیب سی بات تھی، آخر رات کے اس پہر وہ بھی اس طرح چھپ کر وہ کیوں جا رہے تھے؟ وہ دن کی روشنی میں، دوپہر میں یا شام میں امی سے بات کر سکتے تھے، ان کے پاس بیٹھ بھی سکتے تھے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ آخر ایسا کون سا راز تھا جو وہ مجھ سے چھپا رہے تھے؟ ایک اور حیرت کی بات جو میں نے اگلے دن دیکھی کہ عامر جب صبح کمرے سے باہر آتے تو ان کے کپڑوں پر کسی عورت کے کالے بال ہوتے، اور وہ بال اکثر ان کی قمیض کے بٹن میں اٹکے ہوتے۔ یہ بات کچھ پریشان کن تھی۔ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہو رہا تھا، اور وہ کون سی عورت تھی جس کے کالے بال تھے؟ میں نے آج تک اپنی ساس کے بال نہیں دیکھے تھے، وہ ہمیشہ حجاب کیے رکھتے، لیکن ان کے بال یقیناً سفید ہی ہوں گے، اور یہ میرا اندازہ تھا۔ تو پھر سوال یہ تھا کہ اگر میرے نہیں تو پھر کس کے بال عامر کی قمیض میں اٹکے ہوئے ہوتے، اور وہ بھی تب جب وہ ساری رات امی کے کمرے میں رہتے ہیں؟ یہ سوال میرے ذہن میں تھا اور مجھے بہت تنگ کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ امی سے بات کروں اور سیدھا انہی سے پوچھ لوں، لیکن پھر مجھے جھجک محسوس ہو رہی تھی کہ جانے وہ میرے بارے میں کیسا سوچیں گے۔ میں اس لیے خاموش رہی۔ کچھ دن گزر گئے تھے اور اب بھی وہی معمول تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب اس راز سے پردہ خود اٹھاؤں گی کہ اندر کیا ہوتا ہے۔ جب عامر اندر گئے تو ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد میں نے ایک میز دھیرے سے سرکائی اور کھڑکی کے پاس کی اور خود اس پر چڑھ گئی۔ میں نے یہ سب اتنے آرام سے کیا کہ میری سانس تک کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی، اور پھر اس میز پر کھڑی ہوگی اور کھڑکی کے راز سے اندر جھانکنے لگی۔ اندر جو منظر چل رہا تھا وہ دیکھ کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، اور مجھے ایسا لگا کہ شاید میں بھی یہیں گر جاؤں گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ مجھے اپنی نظریں جھکانی پڑی۔ میری ساس بال کھول کر بیٹھی ہنس ہنس کر عامر سے باتیں کر رہی تھی۔ ایک نظر دیکھنے سے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹا ہیں اور ان میں اتنا پاک اور مقدس رشتہ ہے۔ وہ دونوں میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ شہر کی لڑکی ہونے کے باوجود بھی اس میں عقل نہیں ہے، سارا دن امی امی کرتی رہتی ہے، اس کی زندگی کا مقصد جیسے میرا دل جیتنا ہے اور اس حویلی کی بہترین بہو بننا ہے۔ ابھی اسے ہماری سچائی نہیں معلوم، اگر کوئی عقل والی ہوتی تو کب کا دال میں کچھ کالا ہے بھانپ چکی ہوتی۔ اس کا تو دماغ اتنا کم ہے، اگر پیچھا بھی کرتی ہے تو اس کا عکس کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتا ہے، یا پھر خود ہی کچھ نہ کچھ گرا دیتی ہے۔ میں اپنے بارے میں یہ سب سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اب مجھے اپنی ساس اور شوہر سے گھن آ رہی تھی۔ وہ دونوں اتنے مقدس رشتے کی آڑ میں اتنا گندا اور گھنونا کھیل کھیل رہے تھے، لیکن وہ دونوں ایسا کیوں کر رہے تھے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اگر انہیں ایک ساتھ ہی رہنا تھا تو عامر کی شادی مجھ سے کروانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ دونوں ویسے بھی تو رہ سکتے تھے۔ اتنا سب کرنے اور اتنا رسک لینے کی وجہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے تعویذ بھی ختم ہو چکے تھے۔ اس دن عامر گھر سے گئے تو میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میرے تعویذ ختم ہو گئے، آ جائیں لینے چلتے ہیں۔ انہوں نے مجھے صاف منع کر دیا کہ میں ان کے ساتھ آستانے پر نہیں جاؤں گی، اور پھر وہ خود ہی تیار ہو کر باہر کو چل دی اور کہنے لگیں کہ وہ آج خود ایک نیا تعویذ لے کر آئیں گی جس پر بابا نے خاص عمل کیا ہوگا۔ میں نے چپ چاپ ان کے نکلنے کا انتظار کیا اور پھر ان کے پیچھے گئی۔ وہ چلتے چلتے ایک میڈیکل سٹور پر رکی اور وہاں سے نیند اور گولیاں خریدی۔
میں کافی حیران ہوئی کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنے ساس کو نیند کی دوائیاں لیتے نہیں دیکھا۔ میں خاموشی سے ان کا پیچھا کرنے لگی، لیکن یہ جان کر بہت حیرانگی ہوئی کہ وہ آگے کہیں جانے کے بجائے واپس گھر کی طرف مڑ گئی۔ میں ان سے بھی تیزی سے قدم اٹھاتی گھر میں داخل ہوئی اور فوراً کپڑے تبدیل کر کے چادر چھپا دی تاکہ کہیں انہیں شک نہ ہو جائے۔ ابھی گھر آئیں تو فوراً کچن میں چلی گئیں اور پھر میں نے کچن کے دروازے کی روٹ سے چھپ کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ انہی نیند کی گولیوں کو پیس رہی تھیں جو وہ ابھی لے کر آئی تھی۔ اچھی طرح سے پیس کر صفوف بنانے کے بعد انہوں نے اس صفوف کو ویسے ہی تعویذ کی صورت میں بند کیا جیسے وہ پہلے کیا کرتی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ روز مجھے وہ تعویذ لیتے ہی نیند کیوں آ جاتی تھی، کیونکہ اس میں کوئی بھی آیت پڑھ کر نہیں پھونکی جاتی تھی، صرف ساری نیند کی ہی گولیاں مجھے دی جاتی تھی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان کا راز کھول کر رہوں گی اور ساری حقیقت ان کے منہ سے اگلواؤں گی۔ آج رات میں عامر کی جاتے ہی اٹھی اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد کھڑکی سے جھانکنے کے بجائے سیدھا دروازہ کھول دیا۔ آج بھی امی اور عامر ویسے ہی بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوئے جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ میری آنکھوں میں بے اعتباری دیکھ کر میری ساس آگے بڑھی اور پھر مجھے کہا کہ بیٹا تم یہاں اس وقت خیر تو ہے نا؟ وہ اپنا مکروہ فعل اس اچھی زبان سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ دور جھٹکا اور پھر کہا کہ میں ان دونوں کا راز جانتی ہوں کیونکہ وہ مجھے نیند کی دوائیاں دے کر سلا دیتے ہیں اور خود کوئی ناک کے نیچے یہ گھٹیا حرکت کر رہے ہیں۔ میری بات سنتے ہی عامر غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ تم میری ماں کے بارے میں ایسا کیسے بول سکتی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ اور کہتے میں نے اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا تیز آلہ دھار نکالا اور اپنی کلائی پر رکھ لیا اور پھر کہا کہ اگر آپ دونوں نے مجھے اصل بات بالکل سچ نہ بتائی تو میں اپنی جان لے لوں گی، اور صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اپنی کوکھ میں پلتے اس بچے کی بھی۔ آخری جملے سن کر وہ دونوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اسی دن کے لیے میں پچھلے 2 ہفتوں سے یہ حقیقت چھپائے پھر رہی تھی کہ میں امید سے ہوں تاکہ وقت آنے پر اس حقیقت کے سہارے سچ کا پتہ لگا سکوں۔ ابھی امی نے مجھے دھیرے دھیرے سے سب بتانا شروع کیا، جو سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری عمر 26 سال تھی جب میری شادی ہوئی۔ میں کافی پڑھی لکھی بھی تھی اور بہت وسیع زمین میرے نام پر تھی، لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ پورے خاندان میں کوئی بھی لڑکا میری عمر کا نہیں تھا۔ سب مجھ سے بہت چھوٹے تھے کیونکہ میں خاندان کی سب سے بڑی اور پہلی اولاد تھی۔ میرے بابا نے بہت کوشش کی کہ پورے خاندان میں دور یا نزدیک لیکن میرے کوئی برابر مل جائے، لیکن کوئی نہیں ملا، کیونکہ غیروں میں شادی کی صورت میں انہیں میرے حصے میں آئی ساری جائیداد سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ میری شادی میرے چچا زاد عامر سے کر دیں گے۔ میں بہت روئی اور چلائی تھی کیونکہ عامر مجھ سے 15 سال چھوٹا تھا، لیکن کسی نے بھی میری بات کو نہیں سنا اور پھر میرا نکاح عامر سے پڑھوا دیا گیا۔ نکاح ہوتے ہی میں ساتھ رہنے لگی، لیکن وہ تب ایک بچہ تھا۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوا اور پھر ایک بالغ جوان بن گیا تو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ لیکن محبت کے ساتھ اب جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ میری عمر کافی زیادہ تھی اور اب میں ماں نہیں بن سکتی۔ میں نے کافی علاج کروائے لیکن ڈاکٹر نے یہی کہا کہ اب آپ ماں نہیں بن سکتی۔ عامر ہمیشہ مجھے کہتا کہ ہماری اولاد نہیں تو کیا ہوا، ہم دونوں ایک ساتھ تو بہت خوش ہیں نا، زیادہ مسئلہ ہوا تو کوئی بچہ لے کر پال لیں گے۔ مگر میں مطمئن نہ ہوئی اور پھر سوچا کہ عامر کی دوسری شادی کر دوں، لیکن اس گاؤں میں تو سب عامر کی اور میری شادی سے واقف تھے، اس لیے ہم نے سوچا کہ کہیں دور دراز سے لڑکی لائیں گے۔ میں عامر سے دور نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے عامر کی ماں ہونے کا ڈرامہ کیا اور پھر رات میں تمہیں سلا دیتے کہ کہیں تمہیں شک نہ ہو جائے۔ اپنی بات کہہ کر وہ میرے قدموں میں گر گئی کہ ہمیں معاف کر دو، لیکن ہم نے یہ مجبوری میں کیا تھا۔ ہمارا مقصد تمہیں استعمال کرنا ہرگز نہیں تھا، ہم تو بس یہ چاہتے تھے کہ ہمارے خاندان کو وارث مل جائے اور ہم بے نام نہ مریں۔ ان کی باتیں سن کر میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی اور پھر ساری رات سوچتی رہی اور پھر میں نے ایک فیصلہ کر ہی لیا۔ 9 ماہ بعد میرے گھر جڑوا اولادیں ہوئی، لڑکی کو میں پا رہی ہوں اور لڑکے کو نازیہ۔ اب عامر ہم دونوں میں انصاف کرتا ہے اور ہم سب بہت خوش ہیں۔ اس رات میں نے سوچا کہ ان دونوں نے کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ میری ہر آسائش کا خیال رکھا تھا، اسی لیے میں ان کی اولاد دور کر کے نہیں جاؤں گی۔ بالکل ٹھیک کیا نا میں نے؟ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔